السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا ان احادیث کے تعلق سے کہ جن احادیث سے جاہل اجہل قسم کے لوگ 15 شعبان کے روزے پر استدلال کرتے ہیں، جہاں تک 15 شعبان کے روزے کا تعلق ہے تو 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے اور 15 شعبان کی رات کے قیام کے حوالے سے باقاعدہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور وہ روایت ہے ابن ماجہ کے اندر 1388 پر 1388، اور یہ روایت ضعیف جداً او موضوع، سخت درجے کی ضعیف ہے یا پھر ہے ایمن گڑن تو 15 یعنی نصف شعبان کی رات کی عبادت اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سرے سے روایت من گھڑت ہے، اور اسی روایت کو بنیاد بنا کر یعنی اسی روایت کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کے رات کی عبادت ہوتی ہے اور دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ روایت سخت درجے کی ضعیف یا موضوع من گھڑت روایت ہے 1388 ابن ماجہ۔ اب جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں، اور یہ احادیث صحیح بخاری میں کتاب الصوم ہے، باب الصوم من آخر الشہر۔ ہاں جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب باندھا، مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا، مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا۔ تو اب جیسے شعبان ایک مہینہ ہے، اسی طرح باقی مہینے بھی مہینے ہیں، وہ چاہے شعبان سے پہلے کے مہینے ہوں یا آپ کا بھلا ہو شعبان کے بعد کے مہینے ہوں۔ رمضان خیر پورے کا پورا روزہ رکھنا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے مہینے کے آخر میں روزے رکھنا، اور یہی روایت جو صحیح بخاری میں 1983 پر ہے، یہ روایت مسلم میں 1161 پر ہے۔ تو اس روایت سے یہ کہنا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور یہ بخاری میں امام بخاری کا باندھا ہوا باب ہے، باب الصوم من آخر الشہر، مہینے کے آخر میں روزے رکھنا۔ اب مسلم کے اندر اس روایت پر ہاں جی یہ روایت امام نووی رحمہ اللہ اس روایت پر باب باندھتے ہیں، اور دیگر روایات کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور یوم عرفہ اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا۔ باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر وصوم یوم عرفۃ وعاشوراء والاثنین والخمیس۔ تو یہ روایت ہر مہینے میں روزے رکھنے کے حوالے سے ہے یا مہینے کے آخر میں روزے رکھنے کے حوالے سے ہے۔ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصوم باب الصوم من آخر شہر، اس باب کے اندر اور اس کتاب کے اندر یہ حدیث لائے، اور حدیث پر ہیڈنگ لگائی کہ مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا۔ تو کیا شعبان مہینہ ہے؟ تو جی ہاں مہینہ ہے۔ اب شعبان سے پہلے رجب ہے، جمادی الاخری، اولا ہیں، پیچھے چلتے جائیں تو پورے سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھنا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہاں جی کہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا، وہ جیسے ایام بیز کے روزے بھی ہیں، چاند کی 13، 14، 15، ہاں جی چاند کی 13، 14، 15، ثلاثۃ ایام من کل شہر، یا اس حدیث سے کہ ہر مہینے میں 2 روزے رکھنا۔ اب وہ جو ایام بیز کے روزے ہیں ان پر باقاعدہ ایک دوسری روایت موجود ہے کہ وہ چاند کی چاندنی راتوں میں رکھنے ہیں، یعنی 13، 14، 15 میں، تو 3 روزے وہ ہو گئے، اور ہر مہینے کے آخر پر 2 روزوں کے حوالے سے صحیح بخاری وغیرہ کی یہ روایت
جس کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر آپ کا بھلا ہو، ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں، سوموار کا اور جمعرات کا روزہ، تو یہ بہت سارے روزے بنتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے سوال کیا یا کسی اور بندے سے پوچھا اور حضرت عمران سن رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے ابو فلاں، کیا تو نے اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ یعنی ہر مہینے کے آخر پر 2 روزے رکھنے ہیں، تو کیا تو نے اس مہینے کے آخر کے اندر 2 روزے نہیں رکھے ہیں؟ یا ابا فلان اما سمت سرر ھذا الشہر، تو وہ جواب دیتا ہے، کہنے والا اس شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نہیں، میں نے نہیں رکھے۔ آپ نے فرمایا جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ، رمضان تو پورے کا پورا رکھنا ہے، تو پھر 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ اور اسی طرح یہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کیا تو نے شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ کیا تو نے شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھے ہیں؟ تو فرمایا کہ پھر رمضان کے بعد یہ 2 روزے رکھ لینا۔ تو یہ ہے حدیث۔ یہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہر مہینے کے آخر میں روزے رکھنا، اب یہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے میں جیسے ایام 20 کے 3 روزے ہیں، اسی طرح ہر مہینے کے آخر میں بھی 2 روزے موجود ہیں۔ اور یہ روزے رکھے کیوں جاتے ہیں اور ان کے رکھنے کا کیوں کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ روزے فرض تو نہیں ہیں، وہ چاہے ایام 20 کے روزے ہوں، سوموار جمعرات کا روزہ ہو، ہر مہینے کے آخر پر 2 روزے ہوں، تو یہ روزے فرض نہیں ہیں، یہ فقط سنت ہیں اور مستحب ہیں، اور بطور استحباب بھی اس لیے ہیں کہ بندے کی عادت رہے۔ اب جب ہماری عادت نہیں ہوتی، رمضان ہمیں نعوذ باللہ بہت بڑی مصیبت نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری پریکٹس ہی نہیں ہے روزوں پر۔ تو جب بندہ بندی ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لے، ایام 20 کے، اور ہر مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھ لے، تھوڑا بھلا ہو جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، یہ تو روٹین وائز روزے آ گئے نا، آگے 10 محرم کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یا 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ٹوٹل روزے، تو پھر تو کیا ہی کہنے ہوں گے۔ چلو اتنا اگر کر لیں کہ ایام 20 کے روزے ہو جائیں، ہر مہینے کے آخر پر 2 روزے ہو جائیں، ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ ہو، یہ تو بندہ پوری طرح پریکٹس میں ہوگا، پوری طرح بندہ پریکٹس کیے ہوئے ہوگا۔ اب ایسے خوش نصیبوں کے لیے رمضان کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور جنہوں کی عادت ہی نہ ہو ہر ہفتے کا روزہ رکھنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، ہر مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھنا، ان کے لیے اللہ معاف فرمائے پھر رمضان مصیبت ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 4-5 روزے رکھنے کے بعد بندہ اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور پھر پریشانی کم پڑتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رمضان کے استقبال میں روزے رکھنے سے منع کیا، اور یہاں یہ ہے کہ ہر مہینے میں 2 روزے رکھنے ہیں، تو جی ہاں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اگر روزہ رکھنے والے کی نیت یہ ہے کہ میں رمضان کے استقبال میں روزہ رکھ رہا ہوں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا نافرمان ہوگا۔ اگر کوئی شعبان کے آخر میں 2 روزے رکھتا ہے، نیت ہے کہ 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے کچھ نہیں ملنے والا، اگر ہر مہینے کے 2 روزوں کو لے کر 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، ککھ پلے نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نافرمان ہو کر مجرم بنے گا۔ تو ان 2 روزوں کے حوالے سے بات وہی ہے کہ جو امام بخاری نے سمجھا تو تھوڑا بھلا ہو، جو امام نووی رحمہ اللہ نے سمجھا۔ اب ان ائمہ کرام نے جو سمجھا، ہم بھی ان کی سمجھ پر اپنی سمجھ رکھیں گے۔ اگر کوئی علی مرزا جہلمی کی سمجھ لیتا ہے، یا پھر دیگر جو بدعتی موجود ہیں
15 شعبان کے حوالے سے اور دیگر موسموں کے حوالے سے بدعت کرنے والے، اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا، نافرمان ہو کر مجرم ٹھہرے گا۔ تو یہ حدیث ہے ہر مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھنے کے حوالے سے، تاکہ روزہ رکھنے کی عادت ہوتی رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں ہے، 15 شعبان کا روزہ یا اس طرح کی یہ چیزیں، تو یہ ان حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا آخرت میں فائدہ مند بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بدعتیں کر کر کے اپنی پیشانیاں نشان زدہ کر لیں، تے روزے رکھ رکھ کے بھوک مریں، اور رزلٹ میں بدلے میں اعمال نامہ بالکل خالی کا خالی پڑا ہو۔ اور جرائم کرنے پر، بدعت بہت بڑا جرم ہے، اور جرائم کرنے پر الٹا اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ رہے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔